صفحہ نمبر 33 پیج 33 بہشتی زیور سجدہ سہو کا بیان۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ سو جو عورتیں نیک ہیں اطاعت کرتی ہیں مرد کی غیر موجودگی میں بحفاظت الہی نگہداشت کرتی ہیں۔ اسی ارشاد خداوندی کے مفہوم کی وضاحت اور اس پر عمل کرنے کا طریقہ جاننے کے لیے بہشتی زیور مسلمان لڑکیوں اور عورتوں سے متعلق زندگی کے تمام اہم اور ضروری مسائل کا بیان اور ہدایات حکیم الامت حضرت مولانا محمد اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان، وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ سجدہ سہو کا بیان۔ نماز میں جتنی چیزیں واجب ہیں اس میں سے ایک واجب یا کئی واجب اگر بھولے سے رہ جائیں تو سجدہ سہو کرنا واجب ہے، اور اس کے کر لینے سے نماز درست ہو جاتی ہے۔ اگر سجدہ سہو نہیں کیا تو نماز پھر سے پڑھے۔ اگر بھولے سے نماز کا کوئی فرض چھوٹ جائے تو سجدہ سہو کرنے سے نماز درست نہیں ہوتی، پھر سے پڑھے۔ سجدہ سہو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اخیر رکعت میں فقط التحیات للہ پڑھ کے ایک طرف سلام پھیر کر 2 سجدے کرے، پھر بیٹھ کر التحیات للہ اور درود شریف اور دعا پڑھ کے دونوں طرف سلام پھیرے اور نماز ختم کر دے۔ یعنی خروج وقت کے بعد سوا فرض اور وتر کے کسی کی بھی قضا نہیں۔ اس مسئلے پر شبہ اور اس کا جواب کسی نے بھول کر سلام پھیرنے سے پہلے ہی سجدہ سہو کر لیا تب بھی ادا ہو گیا اور نماز صحیح ہو گئی۔ اگر بھولے سے 2 رکوع کر لیے یا 3 سجدے تو سجدہ سہو کرنا واجب ہے۔ نماز میں الحمدللہ پڑھنا بھول گئی، فقط سورت پڑھی یا پہلے سورت پڑھی اور پھر الحمدللہ پڑھی تو سجدہ سہو کرنا واجب ہے۔ فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں سورت ملانا بھول گئی تو پچھلی دونوں رکعتوں میں سورت ملا لے اور سجدہ سہو کرے، اور اگر پہلی 2 رکعتوں میں سے ایک رکعت میں سورت نہیں ملائی تو پچھلی ایک رکعت میں سورت ملا دے اور سجدہ سہو کر لے، اور اگر پچھلی رکعتوں میں بھی سورت ملانا یاد نہ رہا، نہ پہلی رکعتوں میں سورت ملائی نہ پچھلی رکعتوں میں، بالکل اخیر رکعت میں التحیات للہ پڑھتے وقت یاد آیا کہ دونوں رکعتوں میں یا ایک رکعت میں سورت نہیں ملائی، تب بھی سجدہ سہو کرنے سے نماز ہو جائے گی۔ سنت اور نفل کی سب رکعتوں میں سورت کا ملانا واجب ہے، اس لیے اگر کسی رکعت میں سورت ملانا بھول جاوے تو سجدہ سہو کرے۔ الحمدللہ پڑھ کر سوچنے لگی کہ کون سی سورت پڑھوں، اور اس سوچ و بچار میں اتنی دیر لگ گئی جتنی دیر میں 3 مرتبہ سبحان اللہ کہہ سکتی ہے تو بھی سجدہ سہو واجب ہے۔ اگر بالکل اخیر رکعت میں التحیات للہ اور درود پڑھنے کے بعد شبہ ہوا کہ میں نے 4 رکعتیں پڑھی ہیں یا 3، اسی سوچ میں خاموش بیٹھی رہی اور سلام پھیرنے میں اتنی دیر لگی جتنی دیر میں 3 دفعہ سبحان اللہ کہہ کر پکارتا ہے، پھر یاد آ گیا کہ میں نے 4 رکعتیں پڑھ لیں تو اس صورت میں بھی سجدہ سہو کرنا واجب ہے۔ جب الحمدللہ اور سورت پڑھ چکی بھولے سے کچھ سوچنے لگی اور رکوع کرنے میں اتنی دیر ہو گئی جتنی کے اوپر بیان ہوئی تو بھی سجدہ سہو کرنا واجب ہے۔ اسی طرح اگر پڑھتے پڑھتے درمیان میں رک گئی اور کچھ سوچنے لگی اور سوچنے میں اتنی دیر لگ گئی، یا جب دوسری یا چوتھی رکعت پر التحیات للہ کے لیے بیٹھی تو فوراً التحیات للہ نہیں شروع کی، کچھ سوچنے میں اتنی دیر لگ گئی، یا جب رکوع سے اٹھی تو دیر تک کچھ کھڑی سوچا کہ یا دونوں سجدے کے بیچ میں جب بیٹھی
تو کچھ سوچنے میں اتنی دیر لگا دی، تو ان صورتوں میں سجدہ سہو کرنا واجب ہے۔ غرض کہ جب بھولے سے کسی بات کے کرنے میں دیر کر دے گی یا کسی بات کے سوچنے کی وجہ سے دیر لگ جائے گی تو سجدہ سہو واجب ہوگا۔ 3 رکعت یا 4 رکعت والی فرض نماز ادا پڑھ رہی ہو یا قضا اور وطروں میں ظہر کی پہلی سنتوں کی 4 رکعتوں میں جب 2 رکعت پر اتحیات للہ کے لیے بیٹھی تو 2 دفعہ اتحیات للہ پڑھ گئی تو بھی سجدہ سہو واجب ہے، اور اگر اتحیات للہ کے بعد اتنا درود شریف بھی پڑھ گئی اللہم صلی علی محمد یا اس سے زیادہ پڑھ گئی تب یاد آیا اور اٹھ کھڑی ہوئی تو بھی سجدہ سہو واجب ہے، اور اگر اس سے کم پڑھا تو سہو کا سجدہ واجب نہیں۔ نماز نفل یا منت کی 4 رکعت والی نماز میں 2 رکعت پر بیٹھ کر اتحیات للہ کے ساتھ درود شریف بھی پڑھنا جائز ہے، اس لیے کہ نفل اور منت کی نماز میں درود شریف کے پڑھنے سے سجدہ سہو کا نہیں ہوتا۔ البتہ اگر 2 دفعہ اتحیات للہ پڑھ جائے تو نفل اور منت کی نماز میں بھی سجدہ سہو واجب ہے۔ انشاءاللہ اس کا بقیہ حصہ نیکسٹ ویلاگ میں بیان کیا جائے گا۔